اس دنیا میں سب سے بڑی ذات کا نام کیا؟ دنیا میں سب سے بڑا کون ہے؟ کون ہے سب سے بڑا؟ ہے کسی کو پتا؟ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ۔ آسمانوں کو بنانے والا، میں کہوں گا کون ہے تو آپ کہیں گے اللہ، ہر بات پہ کیا کہیں گے؟ اسی ذریعے اللہ کا نام زبان پہ آ جائے، پروردگار اپنے نام کے صدقے میں ہماری بخشش و مغفرت فرما سکتا ہے۔ ہمارا مقصد یہاں پہ آنے کا یہی تو ہے تاکہ اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں، یہی تو مقصد ہے۔ جی لگا کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جیلانی جہاں ادھر پہنچ جاؤ، اس میں سیٹر بٹن مت کر دے، ادھر پہنچ جاؤ، وہ سیٹنگ ٹھیک ٹھاک کر کے تھوڑی آواز بڑھا دو، اس میں گونج تھوڑی سی بڑھا دو۔ جی لگا کے بولتے یا رسول اللہ۔ آسمان کو بنانے والا، آپ بولیے اللہ۔ آسمان کو بنانے والا، زمین کا بچھونا بنانے والا، ماں کے پیٹ میں تصویر گری کرنے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا، پیڑوں کو بنانے والا، پہاڑوں کو بنانے والا، دن و رات کو بنانے والا، یہ چاند کو بنانے والا، یہ سورج کو بنانے والا، آسمان پہ تاروں کی سجاوٹ و کمکموں کو لگانے والا، یہ کائنات کو سجانے والا، 12 ربیع النور میں آمنہ کے لال کو بھیجنے والا، سب سے پہلے انسان و نبی حضرت آدم کو بنانے والا، جناب شیش کو بنانے والا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجنے والا، جناب نوح کی کشتی کو تیار کر کے طوفان نوح بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ، جسے پوری کائنات کا مالک و مختار کہا جاتا ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ تو پھر مجھے کہنا ہے کہ اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ یہ جشن آمد رسول ہے، جشن آمد رسول ہے، اور تقریریں آپ نے بہت سنی ہوں گی، لیکن دیکھیے قریشی کہاں سے لے کے چل رہا ہے۔ کائنات جہاں سے اسٹارٹ ہے، جہاں سے کائنات اسٹارٹ ہے، اور جہاں پر کائنات کا دار و مدار رکا ہے اس تک پہنچنا ہے۔ میں جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ۔ اللہ ہو، 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 اللہ ہو۔ یہ زمین جب نہ تھی، آسمان جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، آسمان جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ زمان جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو۔ اللہ ہو، 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 اللہ ہو۔ بولیے سبحان اللہ، اور محبت کے ساتھ بول دیں یا رسول اللہ۔ کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، اسی رب قدیر نے 12 ربیع النور کو آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ کو بھیجنا تھا۔ میرے نبی مکرم کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے آقا سید کونین سے پیار کرنے والوں، اللہ کے 1.25 لاکھ نبی آئے، کم و بیش 1,24,000 2,24,000 انبیاء اور رسول آئے، مگر ان تمام نبیوں میں کوئی نبی نے اتنا مرتبہ و مقام نہیں پایا جتنا آمنہ کے لال نے پایا ہے، اس لیے کہ میرے نبی کونین کو میرے رب قدیر نے سارے نبیوں میں افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی طرح نہ زمین میں کوئی ہے، نہ آسمانوں میں کوئی، نہ مخلوق میں انسانی کوئی، نہ فرشتوں میں کوئی میرے مصطفیٰ کی طرح ہے، ہوتا بھی کیسے؟ اس لیے کہ میرے رب قدیر نے کوئی بنایا ہی نہیں ہے، میرے رب نے بنایا نہیں، اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ آپ سادو نو جہاں میں
نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے آقا سید کونین کی آمد مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والوں، آؤ آؤ حضور کی آمد کے وہ پیارے وہ مبارک لمحات میں آپ کو بتاتا چلوں۔ میرے آقا سید کونین کی پیاری ماں جناب طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین جناب حضرت آمنہ فرماتی میرا لال لجپال، میرا سونا، میرا پاک، میرا مکی، میرا مدنی، میرا محمد میرے شکم میں آئے، 9 مہینے میرا لال میرے شکم میں رہے، مگر میرے شکم میں کبھی بوجھ بھی محسوس نہیں ہوا ہے۔ مجھے کبھی 9 مہینے میرے پیٹ میں رہے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر مجھے کبھی بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ حضرت آمنہ فرماتی مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میں حمل سے ہوں کہ نہیں ہوں، مجھے یہ بھی پتہ نہیں۔ میں نے کہا نبی کی ماں جی آپ بولتی ہو مجھے پتہ نہیں کہ میں حمل سے ہوں، اور آپ یہ بتائیے کوئی کائنات میں ایسی عورت نہیں ہے جسے یہ پتہ نہ ہو حمل کے بعد میں حمل سے ہو گئی ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی اس کی وجہ یہ عارف رضا قریشی کہ اس کی وجہ یہ ہے عورتیں جب حمل سے ہو جایا کرتی ہیں عجب عجب طریقے کی پریشانیاں سامنے کھڑی ہو جاتی، کبھی سر میں درد ہو جاتا ہے، کبھی کہیں آنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، مگر جس تاریخ سے میرا لال میرا لجپال محمد میرے شکم میں آئے ہیں مجھے کوئی تکلیف کا سامنا نہیں کرنے پڑا ہے۔ او آمنہ پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ تم حمل سے ہو؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اللہ کا نبی جناب حضرت آدم علیہ السلام پہلی مہینے میں آدم علیہ السلام آئے، آنے کے بعد میں مجھے بشارت دینے لگ گئے آمنہ تجھے مبارک ہو تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ او آمنہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ دوسرے مہینے میں جناب حضرت شیس علیہ السلام آئے، تیسرے مہینے جناب حضرت نوح علیہ السلام آئے، پھر اس کے بعد میں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر اللہ کے نبی جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ وہ آنے کے بعد میں کہتے ہیں آمنہ تمہیں مبارک ہو تم نبیوں کے تاجدار کے حمل سے ہو، اے آمنہ تمہیں مبارک ہو۔ حضرت آمنہ فرماتی لاسٹ مہینے میں میرے پاس میں میرے خواب میں اللہ کا نبی جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ تشریف لائے، جناب حضرت عیسیٰ عیسیٰ آنے کے بعد میں کہتے ہو آمنہ تمہیں مبارک دینے آیا ہو، میرے بعد میں جو نبی آنے والا ہے اللہ کریم نے اسے 1.25 لاکھ کا امام بنا کے بھیجنا ہے، اور وہ ایسے ہی نہیں آئے گا۔ او لوگوں میرا نبی اتنا شانوں والا ہے، میرا نبی اتنا کمال والا ہے، میرا نبی اتنی بلندیوں والا، اتنی رفت و شان والا ہے میرا نبی کہ جناب آدم علیہ السلام آئے، جناب آدم علیہ السلام آئے بولے اللہ کے نبی محمد آنے والے ہیں، میرا نبی اتنی شان والا ہے۔ جناب آدم آئے بولے اللہ کا نبی آنے والا ہے، جناب شیش آئے بولے اللہ کا نبی آنے والا ہے، جناب نوح آئے جناب نوح بولے اللہ کا نبی آنے والا ہے، جناب ابراہیم و اسماعیل و حضرت دانیال و زکریا و موسیٰ کلیم اللہ بولے اللہ کا نبی آنے والا ہے، جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے بولے اللہ کا نبی آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ او کستا کے زندہ دل غیور مسلمانوں، کستا نہیں ہونا، سستی نہیں لینا ہے، نبی کی محبت میں جھوم کے بولو عارف رضا آگے بڑھے، بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ
اور طلب کے بول دو یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ یہ جان فدا کروں تیرے نام پہ یہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا میں کروڑوں جہاں نہیں جناب آمنہ طیبہ طاہرہ زاہدہ آمنہ فرماتی 9 مہینے میرا لال میرا لجپال میرا سونا میرا مکی میرا مدنی میرے شکم میرا کبھی کوئی درد مجھے محسوس نہیں ہوا کوئی تکلیف کا سامنا مجھے کرنے نہیں پڑا 9 مہینے مکمل ہو گئے وہ رات آئی جس رات میں میرا لال آنے والا ہے وہ رات آئی جس رات میں میرا لجپال سونا آنے والا ہے وہ رات کے رات جا رہی تھی صبح آ رہا تھا رات جا رہی تھی صبح آ رہا تھا اندھیرا چھٹ رہا تھا اجالا آ رہا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں نا بولے مسلمان آتنکوادی ہے مسلمان آتنکوادی ہے مسلمان فسادی ہے میں آپ کو ایک دلیل دے کر آگے بڑھنے گا دلیل دے دوں بولی جی لگا کے سبحان اللہ میرے مصطفیٰ تشریف لائے تو میں نے بولا کہ رات جا رہی تھی صبح آ رہا تھا کیا رات جا رہی تھی صبح آ رہا تھا اندھیرا جا رہا تھا اجالا ارے حضور کے نام پہ بول دو تو روشنی آپ کے دل میں بھی ہو جائے گی انشاءاللہ اور روشنی ایسی نہیں میں نے جو قرآن کی آیت سے دلیل دے کے جاؤں گا میں روشنی آئے گی آپ کے پاس بھی آئے گی آپ کے پاس اس لیے کہ میرے مصطفیٰ جہاں جہاں رہیں وہاں روشنی دے کے گئے سبحان اللہ جہاں جہاں میرے مصطفیٰ گئے روشنی دے کے گئے جی لگا کے بولے یا رسول اللہ رات جا رہی تھی اندھیرا جا رہا تھا دن آ رہا تھا اجالا آ رہا تھا میرے مصطفیٰ نہ رات میں آئے نہ دن میں آئے کیا نہ رات میں آئے نہ دن میں آئے ایک جگہ سیٹ کر دے یار کبھی ڈسٹرب کر دیتا ہے نا ساؤنڈ تو بڑا گڑبڑی ہو جاتی ہے جی لگا کے بولے یا رسول اللہ رات جا رہی تھی صبح آ رہا تھا اندھیری کٹ رہی تھی اجالا ہونے والا تھا لوگ کہتے ہیں مسلمان فسادی ہوگا تو میں پتہ نہیں ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ رات جا رہی تھی اجالا دن آ رہا تھا اندھیرا جا رہا تھا اجالا آ رہا تھا میں نے کہا حضور آپ رات میں کیوں نہیں تشریف لائے دن میں کیوں تشریف نہیں لائے لوگوں پتہ سوال کا جواب آ گیا عارف رضا قریشی حضور اگر دن میں آ جاتے تو دن رات سے کہتا وہ رات تو شانوں والی نہیں ہے اس لیے کہ شانوں والا پیغمبر اللہ کا محبوب خاص محمد الرسول اللہ میرے اندر آئے ہیں دن میں یہ بات پیدا دل کہتا کہ میں شان والا ہوں حضور اگر رات میں آتے تو رات بولتی دن میں تجھ سے افضل ہوں اس لیے کہ شان والا نبی مجھ رات میں تشریف لایا ہے یہ دن اور رات میں جھگڑا رہتا جو نبی تشریف لائے پیدائش میں دن اور رات میں جھگڑا کرانا برداشت نہ کر سکے تو اللہ کی مخلوق میں کب وہ پیارا نبی چاہے گا جھگڑا ہو جائے اس لیے پتا چلا ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی کی ولادت بتا رہی ہے وہ نبی آ گیا ہے کائنات میں امن و سکون آنے والا وہ نبی آ گیا ہے کہ کائنات میں امن آنے والا ہے چین آنے والا ہے سکون آنے والا ہے حضرت آمنہ فرماتی 9 مہینے مکمل ہو گئے وہ رات آئی وہ رات کہ جس رات میں میرے لجپال کو آنا تھا میرے لال میرے سونے کو آنا تھا پھر اس وقت میں اندھیرا ہی اندھیرا میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے اس میں دیا جلانے کے لیے روشنی کے لیے ایندھن موجود نہیں پہلے
کرنے کے لیے وہ مٹی کے دیے جلاتے تھے نا، اب بھی کچھ جگہوں پہ جلاتے ہوں گے۔ اب روشنی کا اتنا بے ثواب انتظام ہے، پہلے نہیں تھا۔ تو حضرت آمنہ فرماتی کہ اور حضور کی ولادت، سب سے بڑی بات یہ کہ حضور کی ولادت کی گھڑیاں حضرت آمنہ نے خود بیان کی۔ جس نے خود اپنی آنکھوں سے حضور کی شانیں دیکھی اس پیدائش کے وقت میں، وہ خود بیان کرتی ہے۔ اب جی لگا کے بولے یا رسول اللہ، مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ، یاد رکھیں گے آپ۔ جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ میرے نبی کی ماں جیا فرماتی ہیں میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے، روشنی کے لیے، دیے میں چراغ میں جلانے کے لیے تیل موجود نہیں، ایندھن موجود نہیں تھا۔ مجھے دو فکریں بڑا پریشان کیے ہوئے تھی۔ ایک فکر تو یہ لوش مجھے پریشان کر رہی تھی کہ میرے گھر میں اجالے کے لیے کوئی سامان موجود نہیں۔ دوسری فکر مجھے یہ پریشان کر رہی تھی کہ پھر میرے گھر میں کوئی عورت ہیلپ کے لیے پاس میں نہیں تھی۔ جس وقت میں، حالانکہ عورت کے جب حمل کا وقت قریب آتا ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا ہے، تو اس وقت میں کسی عورت کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، عورت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آپ فرماتی میرے گھر میں یہ دو فکریں مجھے بڑا پریشان، ٹینشن میں ڈالے ہوئے تھی کہ اچانک میں نے کیا دیکھا میرے اندھیرے گھر میں نے دیکھا کہ میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئیں۔ میرے گھر کی دیواریں پھٹی، ان پھٹی ہوئی دیواروں سے لمبے لمبے قدوں والی خوبصورت چہرے والی، خوبصورت آنکھوں والی، لمبے لمبے بالوں والی عورتیں آنے لگ گئیں۔ میں نے دیکھا اتنی حسین و محجبی عورت کبھی کائنات میں نے اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں۔ میں نے کہا آنے والی ہو، کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ ایک آنے والی آگے بڑی کہنے لگی آمنہ ڈرنا نہیں ہے، آمنہ پریشان ہونا نہیں ہے، میں جنت سے جناب آدم علیہ السلام کی بی بی حوا ہوں، میں جنت سے آئی ہوں۔ آمنہ بولی ہو آنے والی ہو، کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی آمنہ میں تجھے مبارک دینے آئی ہوں کہ تو نبیوں کے تاجدار کی ماں بننے والی ہے۔ دوسری آئی، آنے کے بعد میں کہا او آمنہ ڈرنا نہیں، میں ہاجرہ اللہ کے نبی اسماعیل کی ماں ہوں۔ تیسری آئی جانے والی کہتی میں اللہ کے نبی جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں، حضرت عیسیٰ روح اللہ کی ماں، حضرت مریم جنت سے آئی ہوں۔ کیوں آئی ہو؟ آمنہ میں تمہیں مبارک دینے آئے ہیں کہ تم نبیوں کے تاجدار کی ماں بننے والی ہو، تم نبیوں کے تاجدار کی ماں بننے والی ہو۔ سلام تجھے پہ بھی آمنہ، ہو سلام تجھے پہ بھی آمنہ، تیرے لال پر بھی درود ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جسے کو ماہ تمام ہے۔ سلام تجھ پہ بھی آمنہ، ہو سلام تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے لال پر بھی درود ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے،
ملج سے کما ہے تمام. میرے نبی کی پیاری ماں جی آپ فرماتی پھر اس کے بعد میں نے اچانک دیکھا کہ ایک عجب قسم کی عورت آئی جو اس سے پہلے میں نے کبھی اپنی آنکھوں سے ایسی عورت کو دیکھا نہیں ہے. میں نے دیکھا اس عورت کو, میں حیران و ششدر رہ گئی. میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا. میں نے کہا وہ آنے والی کون ہو, کہاں سے آئی ہو؟ آنے والی کہتی آمنہ ڈرنا نہیں ہے, آمنہ پریشان ہونا نہیں ہے, آمنہ میں دنیا کی کوئی عورت نہیں ہوں, میں جنت سے آئی ہوں, جنت سے حوروں کی ملکہ, میں جنت سے حوروں کی ملکہ آئی ہوں. اے آنے والی کیوں آئی ہے؟ حضرت آمنہ نے اتنا کہا تو حوروں کی ملکہ کہتی میں تنہا نہیں آئی ہوں, میرے ساتھ میں اللہ نے جنت سے حوروں کو بھیجا ہے. اے آمنہ مجھے جنت سے اللہ کریم نے حوروں کو بھی بھیجا ہے اپنے محبوب کے استقبال کے لیے. آمنہ تجھے مبارک ہو, تو نبیوں کے تاجدار کی ماں بننے والی ہے, تو نبیوں کے تاجدار کی ماں بننے والی ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر اس کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر میں عجب قسم کے خوبصورت پرندے آنے لگ گئے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حضور ہماری طرح ہیں. جو کہتے ہیں حضور ہماری طرح, یہ منہ مسور کی دال. حضور ہماری طرح ہیں. اگر حضور ان کی طرح ہیں تو میں حضور کی کمالات, حضور کی شان بیان کر رہا ہوں. حضور کی شانوں میں سے کوئی ایک شان اگر کبھی کسی بچے میں دیکھی ہو تو میرے سامنے آئے. میرے نبی کی پیاری ماں فرماتی ہے کہ وہ میرے گھر میں اندھیرا تھا کہ اجالا ہی اجالا ہو گیا. حور جنت سے آئیں, اللہ کے نبیوں کی بیوی استقبال کے لیے آئیں. ہمارے بھی گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں, آپ کے گھروں میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں. بتاؤ کبھی کوئی استقبال کے لیے آیا ہو تو بتاؤ. آتا بھی کیسے؟ اس لیے کہ میرا نبی اور ہے, دنیا کا بچہ اور ہے. میرے نبی افضل البشر ہیں, ہم صرف خاکی بشر, وہ میرے مصطفیٰ نوری بشر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر اس کے بعد میں میرے بستر پہ پرندے عجب قسم کے پرندے آئے. وہ پرندے کے جن کی چونچیں زمرد کی تھیں, جن کے بازو یاقوت کے تھے, اپنے چونچوں میں موتی جنت سے لے کے آئے اور آنے کے بعد میں میرے بستر کے چاروں طرف بکھیرنے لگ گئے. میرے بستر پہ بکھیرنے لگ گئے. میں حیران و ششدر رہ گئی. پروردگارا یہ کیا ہو رہا ہے؟ غیب سے آواز آتی ہے آمنہ ڈرنا نہیں ہے, کائنات میں اس سے اچھا بچہ تو کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اے آمنہ اس سے اچھا بچہ کائنات میں کوئی آیا نہیں ہے, اس لیے کہ میرے رب نے کوئی بنایا نہیں, میرے رب نے کوئی بنایا نہیں. جب بنایا نہیں تو کائنات میں کوئی آنا بھی نہیں. حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر اس کے بعد میں میرے آقا سید کونین کی ولادت کا وہ پیارا موسم, وہ ساتھ, وہ گھڑی, وہ وقت آ گیا جس ربیع النور کے پورے مہینے میں اللہ کا شکر ہے حضور کے دیوانے, حضور کے چاہنے والے اپنی اپنی عقیدت و محبت کا خراج پیش کرتے نہیں کرتے. نثار تیری چہل پہل پر, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں. آپ لوگ تھوڑا سا میرے ساتھ بولیے, ہزاروں عیدیں, ہزاروں عیدیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں, ہزاروں عیدیں. ربیع الاول سوائے بلیس کے جہاں میں, سوائے بلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں,
سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے آقا کی پیاری ماں فرماتی ہے میرا لال میرا لجپال محمد کے آنے کا وقت آیا تو وہ میرے مصطفیٰ جس کو اپنی طرح بولتے ہیں وہابی دیوبندی، میرے آقا کی والدہ فرماتی فخرج منی نور، فخرج منی نور، تو ہو گیا میرے جسم سے نور کا ظہور، آ گئے کائنات میں رب کے حضور، ہو گیا پوری دنیا میں چرچا میرے مصطفیٰ کی آمد کا۔ میرے آقا کی پیاری ماں فرماتی میرا لال آیا، میں نے دیکھا، پھر ہر ماں کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ اپنے لال اپنے بیٹے کو دیکھے۔ حضرت آمنہ فرماتی میرا لال جب آیا میرے دل میں خیال آیا کہ دیکھوں میرا لال ہے کیسا، میرا لال میرا لجپال کیسا ہے، تو آپ فرماتی فرائیتہو کان مکہولن مکہولن۔ حضور کی ولادت والے جملے پڑھنے جا رہا ہوں، جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ میرے نبی کی پیاری ماں فرماتی فرائیتہو کان مکہولن مدہونن مختونن مسرورن محترن مطہرن مغسولن کان ساجدا۔ ہنگامہ ہونا چاہیے، پھر سے میں یہ حضور کی ولادت والے جملے پڑھنے جا رہا ہوں، سب لوگ ایک بار حضور کے نام پہ بولے یا رسول اللہ، اور طرف کے بول دے یا رسول اللہ۔ فرائیتہو کان مکہولن مدہونن مختونن مغسولن، فرائیتہو کان مکہولن مدہونن مختونن مسرورن مغسولن محترن مطہرن کان ساجدا۔ میرے آقا کی پیاری ماں جی آپ فرماتی ہیں میرا لال آیا دنیا میں، میرے دل میں خیال آیا، خیال دیکھوں تو صحیح میرا لجپال میرا سونا محمد ہے کیسا۔ جب میں نے دیکھنا چاہا تو سر کی طرف میری نظر پہنچی، جب میری نظر سر کی طرف پہنچی تو میں نے دیکھا کہ سر کے بالوں میں تیل لگا ہوا ہے۔ کوئی بچہ کائنات میں جو پیدا ہوا ہو تو سر کے بالوں میں تیل لگا ہوا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ میرا نبی اور ہے، دنیا کے بچے اور ہیں، دنیا کے بچے اور ہیں، آمنہ کا لجپال اور ہے۔ میرے نبی کی ماری ماں فرماتی ہے میرا لال آیا، میں نے دیکھا کہ سر کے بالوں میں تیل لگے ہوئے ہیں، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، ختنہ کیے ہوئے ہیں، ناف کٹے ہوئے ہیں، پاک و صاف غسل دیے ہوئے ہیں، پاک و صاف خوشبوئیں آ رہی ہیں، کان ساجدہ۔ ادھر میرا لال آیا آتے ہی سر کو سجدے میں رکھ دیا ہے، سر کو سجدے میں رکھا۔ میرے نبی کی ماں فرماتی ہے جب میں نے دیکھا کہ سر کو سجدے میں میرے لال نے رکھا ہے، میں نے دیکھا کہ دیکھوں کہ سر کو سجدے میں کیوں رکھا ہے، میں پاس گئی کہ دیکھوں سر کو سجدے میں کیوں رکھا، سر کو سجدے میں رکھا ہوا دیکھا، میری نظر نبوت والے معجزے والے ہونٹوں پہ پڑ گئی، معجزے والے ہونٹوں پہ میری نظر پڑی، وہ ہونٹ جس سے کائنات کو بننا تھا، جس سے ایک بھی الفاظ نکلے نبی کی حدیث کو بننا تھا، وہ معجزے والے ہونٹوں کو میں نے ہلتے ہوئے دیکھا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا یہ ہونٹ نبوت والے نرم و نازک ہونٹ ہل کیوں رہے، میں نے کان کو پاس میں کیا، جب میں نے پاس میں کان کیا آواز آ رہی تھی بولو یا رسول اللہ، اور طلب کے بولتے ہیں یا رسول اللہ۔ میں نے جیسے ہی کانوں کو پاس میں کیا آواز آ رہی تھی اللہم رب حب لی
اللہم رب حب لی امتی امتی امتی، او میرے پروردگارا میری گنہگار امت کو بخش دے، میری امت کو گنہگار بخش دے۔ میرے مصطفیٰ دنیا میں آئے، اپنی امت کو یاد کیا، کل بروز محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ سوا لاکھ کے پاس میں یہ گنہگار امت دوڑے گی، اللہ کی بارگاہ میں جناب حضرت آدم علیہ السلام کو وسیلہ پیش کریں گے۔ اللہ کے نبی آپ رب کی بارگاہ میں سفارش کر دیں، اللہ کے نبی جناب حضرت شیش کی بارگاہ میں یہ امت بھاگتی ہوئی پھرے گی۔ حضرت شیش کہیں گے اذهبوا الی غیری، جناب سلیمان، جناب زکریا، یحییٰ، موسیٰ، جناب ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، آپ تو اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جب عذاب میں نمرود نے آپ کو ڈالا تو اللہ نے کرم فرمایا، آپ کو آگ سے نمرود کی بچا لیا ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ ہماری سفارش رب کی بارگاہ میں کریں۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کے بعد دیگر حضرت تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں یہ امت گھومتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے تھک جائے گی، اچانک نظر پڑے گی اللہ کے نبی جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ پر۔ اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ، اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ پیدا ہوتے ہوئے تکلم کرنے لگے، بات کرنے لگ گئے۔ حق ہے اپنی ماں کے اوپر داغ لگنے والے اس دھبے کو آپ نے بول کے چھٹایا ہے۔ اللہ کے نبی رب کی بارگاہ میں سفارش کیجئے، اللہ ہماری آپ کی دعا کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، بخش دے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذهبوا الی محمد، آج تم تمام کی تمام چلے جاؤ، یہ کام میرا نہیں ہے، اللہ کے محبوب خاص محمد الرسول اللہ کے پاس میں چلے جاؤ۔ اور یہ جب امت پریشان ہوتے ہوئے میدان محشر میں بھٹکتی ہوئی میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے گی، ادھر میرے حضور سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہوں گے، حضور ادھر سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہوں گے۔ رب کی بارگاہ سے آواز آئے گی، او فرشتو شاعر کی زبانی سنو، بولو یا رسول اللہ۔ میں شاعری سناؤں، جی لگا کے بولیں یا رسول اللہ۔ رب نے فرمایا جو مانگے دے دو، رب نے فرمایا جو مانگے دے دو، اے فرشتو محمد کو دیکھو۔ رب نے فرمایا رب نے فرمایا جو مانگے دے دو، اے فرشتو محمد کو دیکھو۔ سر ہے سجدے میں آنکھوں میں آنسو، سر ہے سجدے میں آنکھوں میں آنسو، رب قبلی دعا کر رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، وسطی کریا مفتی عارف رجا صاحب قبلہ ازہری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آنسو، سر ہے سجدے میں آنکھوں میں آنسو، رب حبلی دعا کر رہے ہیں۔ میرے آقا کی پیاری ماں فرماتی ہیں، میرے لاجپال، میرا سونا، میرا مکی، میرا مدنی محمد دنیا میں تشریف لے آئے، چاروں طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا ہے۔ اور اجالا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ میرے سرکار امام عشق و محبت امام عاشقہ قبلہ دل و جاں سیدی
شفیع سرکار اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، میرے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کریم کی وہ پیاری ماں حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرا لجپال جب دنیا میں آیا وہ نور نکلا، اس نور سے میں نے اپنی آنکھوں سے مکے میں بیٹھ کر ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھ لیا، میں نے ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھا ہے۔ آمنہ یہ تو بتاؤ کیا تم نے آج ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھا ہے؟ کیا اس سے پہلے بھی کبھی دیکھا کرتی تھی؟ کیا اس سے پہلے بھی کبھی دیکھا ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس سے پہلے ملک شام و بصرہ کے محلوں کو مکانوں کو دیکھنا بڑی بات ہے، کبھی میں نے اپنے گھر کی دیوار کے پیچھے کبھی نہیں دیکھا ہے، میں نے کبھی اپنے گھر کی پیچھے دیوار کے نہیں دیکھا، یا میں نہ پھر ملک شام و بصرہ کے محلوں کو کیوں دیکھ لیا؟ محبت کے ساتھ بولی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی وہ آیت پڑھنے جا رہا ہوں، جی لگا کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ دلیل دوں گا انشاءاللہ، محبت کے ساتھ بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ او آمنہ ملک شام و بصرہ کے محلوں کو کیسے دیکھ لیا ہے؟ اس سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ رب کے قرآن نے بجواب دے دیا، اللہ کا قرآن فرماتا ہے، اللہ کا قرآن فرماتا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ رب کا قرآن فرماتا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، ہم نے رب کی طرف اس کی طرف دعوت دینے والا، اس کے حکم سے آپ کو بنا کے بھیجا ہے۔ او نبی وسراجا منیرا، میں نے آپ کو سراج بنا کے بھیجا۔ سراج کے معنی آتے ہیں روشنی کے، چراغ کے، چراغ کے جو روشن ہوتا ہے۔ او نبی میں نے آپ کو سراج بنا کے بھیجا، چراغ روشنی، تاکہ تم روشن ہو جاؤ۔ وہ منیرا، او میرے لجپال میں نے تمہیں تو چمکا کے بھیجا ہے، مگر جو تمہارے پاس آ جائے گا وہ بھی چمک جائے گا، وہ بھی چمک جائے گا۔ اعلیٰ حضرت بولے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا، آیا ہے تارا نور کا۔ میرے نبی کی پیاری ماں آپ نے جو دیکھا ہے ملک شام و بصرہ کو پتا چل گیا۔ اللہ کے نبی نے آمنہ کے گود میں، آمنہ کے شکم میں 9 مہینے گزارے۔ اللہ نے کرم فرمایا، میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ان کی آنکھوں میں اتنی روشنی دے دی، اتنا نور دے دیا کہ مکہ میں بیٹھ کے ملک
شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھ لیا سبحان اللہ سبحان اللہ ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھا لوگوں پتہ چلا جس ماں کے پیٹ میں نبی جس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہ لے اس ماں کی آنکھوں میں اتنی روشنی آ جائے تو جو نبی خود شانوں والا ہو جو نبی خود عزت والا ہو اس کی پاور و روشنی کا آنکھوں کی عالم کیا ہوگا اس کی روشنی کا عالم کیا ہوگا میرے اعلیٰ حضرت بولے سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی میرے نبی یہ کون ہے ان کا کلمہ پڑھنے والوں حضور کی جشن آمد مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والوں یہ پیغام لے کے جاؤ کہ حضور کی آمد پہ خوش ہونا یہ حضور کی آمد پہ خوشی منانا جھنڈے لگانا یہ خوشی منانا یہ ہم سنیوں کا ہی صرف طریقہ نہیں ہے یہ خالق کائنات کا طریقہ ہے میرے پاقا کی پیاری ماں فرماتی ہیں میرے لال کی پیدائش کا وقت تھا میرا لال جب دنیا میں آنے والا جلدی سنیں پھر انشاءاللہ بات میں بہت جلدی ختم کر رہا ہوں جی لگا کے بولے یا رسول اللہ میرے لال میرے لجپال کی آمد کا وقت تھا کہ میں غیب سے آواز سنتی تھی او جبریل سوڑیا جا 3 جھنڈے لے کے جا ایک جھنڈا جناب جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ پہ لگایا دوسرا جھنڈا مشرق میں لگایا تیسرا جھنڈا مغرب میں لگایا یہ جھنڈے لگانا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی آپ سے سوال کرے 12ویں شریف پہ جھنڈے کیوں لگاتے ہو تو ثبوت عارف رضا قریشی دے کے جائے گا جی لگا کے بولو یا رسول اللہ یہ جھنڈے لگانا جناب جبریل علیہ السلام کی سنت ہے جس سنت کو اللہ نے ہم سنیوں کے مقدر میں رکھا ہے ماشاءاللہ اللہ نے ہمارے مقدر میں رکھا ہے جبریل کی سنت جھنڈے لگانا اور جھنڈے لگوانے کے لیے بھیجنا یہ خود کائنات کے رب کی سنت اس کی سنت بولیے جناب کس کی سنت ہے اللہ رب العزت کی سنت جھنڈے لگوانے کے لیے بھیجنا اور یہ بتانا کہ جھنڈے لگائے گئے ہیں یہ بتانا جناب آمنہ کی سنت ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آمنہ کی سنت ہے اور جب میرے حضور دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں کو آج بھی کچھ لوگ ہیں جنہیں پریشانی ہوتی ہے حضور کے ذکر سے حضور کے ذکر سے آج پریشانی ہوتی ہے مگر فرق یہ ہے کل حضور کی ذات سے نفرت تھی آج حضور کے غلاموں سے نفرت ہے حق ہے کل حضور کی ذات سے نفرت تھی آج حضور کے غلاموں سے حضور کے ذکر سے نفرت ہے لوگوں کو نفرت ہے نہیں جی حق ہے کیوں مناتے ہیں یہ اتنا 12ویں شریف پہ جلوس نکالتے ہیں اتنا جھنڈا اتنا شور اتنا سب کچھ کیوں کرتے ہیں تو یہ شیطان ان کے ذہنوں میں اپلائی کرتا ہے کہ یہ اتنا سب کچھ خرچ کرتے اتنا ڈیکوریشن یہ سب یہ اتنا پیسہ بچا لیتے یہ کر لیتے وہ کر لیتے جب وہ شادی بیاہ کے موقع پر خرچ کرتا تو نہیں دکھتا ہے اور حضور کی آمد پہ جب وہ لوگ خرچ کرتے ہیں اور اپنے بچے کی پیدائش پہ پورے محلے میں لڈو بانٹے گا تو کوئی فکر نہیں ہے اور حضور کی آمد میں اگر ایک گاؤں میں لڈو بٹ جائیں تو پھر تکلیف ہو جاتی ہے بہرحال ہم سنی ہیں ہم حضور والے ہیں جی لگا کے بولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ بڑے پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں جی لگا کے بولیں یا رسول اللہ میرے آقا دنیا میں تشریف لائے میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں میرے آقا سید کونین جب اس دنیا میں آئے آنے کے بعد میں پتہ چلا شیطان کو آخری نبی آ گیا ہے
میرے مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے. اگر شاید مجھے پتہ چل رہا ہے ماحول ایسے وقت میں تقریر کراتے ہیں لوگ آخری مقرر کی جو لوگ سونے کے قریب ہو جاتے ہیں. بالکل سمجھیے معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے, سب بھاگ جاتے ہیں تب پیش کرتے ہیں. شاید اگر پہلے ہوتا تو کچھ جلوائی آپ الگ دیکھتے. جی لگا کے بولے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اور طرف کے بول دیں یا رسول یا اللہ. رسول اللہ. میرے آقا حضور اس دنیا میں تشریف لائے. شیطان کو پتہ چل گیا آخری نبی آ گیا, پیٹ میں درد شروع ہو گیا, رونے لگ گیا, او بکا کرنے لگ گیا, بالوں کو کھینچ تان کرنے لگا, اول فول بکنے لگ گیا, رونے لگا. شیطان نے رونا شروع کیا. شیطان کے چیلے چپاٹے آئے, او گرو جی کیوں رو رہے ہو, آج تک تو کبھی روتے نہیں دیکھا ہے. اب سمجھ لو جس کے بھی پیٹ میں درد ہو وہ شیطان والا ہے, وہ شیطان والا ہے. اور حضور کی آمد کے دنوں میں ربیع النور کا مہینہ ہے, چہرہ کھل جائے سمجھ لو وہی رحمان والا ہے. میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں شیطان رونے لگا. شیطان کے چیلے چپاٹے آئے, بولے گرو جی ہم نے کبھی اس سے پہلے تو روتے نہیں دیکھا, آج معاملہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے, بات سمجھ میں نہیں آ رہی, آج اچانک کیوں روئے ہو. بولے تمہیں پتہ نہیں ہے میں کیوں رویا ہوں, تمہیں پتہ نہیں ہے, تم نے سنا نہیں آخری نبی محمد الرسول اللہ جلوہ گر رو گئے. بے شک بہت مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ اس بات میں. جی لگا کے بولے یا رسول اللہ. اللہ کا نبی آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ گیا ہے. بولے بات ابھی بھی ہم نہیں سمجھے, اللہ کا نبی آخری محمد آ گیا تو کیا بات ہے. سوا لاکھ آئے, جناب حضرت آدم علیہ السلام آئے, کبھی نہیں روئے, کبھی نہیں روئے. اور جبکہ آدم علیہ السلام تو وہ ہیں جو سب سے پہلا انسان ہے, اللہ کا نبی بھی ہے. جناب شیس آئے, آپ نہیں روئے. جناب نوح آئے, جناب یحییٰ و زکریا, جناب یوسف, حضرت یونس, جناب سلیمان, جناب داؤد, جناب زکریا, جناب حضرت ابراہیم, جناب لوط علیہ السلام, جناب حضرت الیاس علیہ السلام, جناب عیسیٰ روح اللہ. گرو جی کبھی نہیں روتے دیکھا, ایک آیا ہے اور وہ بھی در یتیم ہے, وہ بھی در یتیم ہے, جس کے آنے سے پہلے اس کا باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے. وہ آیا ہے, وہ آیا ہے, پھر اس کے آنے پہ رو رہے ہو, بات سمجھ نہیں پا رہے. بولے تم سمجھ بھی نہیں پاؤ گے, آؤ اگر سمجھنا چاہتے ہو. وہ اور ہے یہ محمد الرسول اللہ اور ہے. بولے وہ اور ہیں, سوا لاکھ تو ہیں, ان کے باپ بھی ہیں, ان کی ماں بھی ہے, ان کی اولادیں بھی ہیں. وہ اور ہیں مگر محمد اور ہیں. بولے سمجھاؤ تو صحیح. بولے بات یہ ہے, اللہ کے نبی جناب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم انہیں پریشان کرے گی, رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائیں گے, ربا انہوں نے مجھے بڑا پریشان کیا. اللہ کی بارگاہ میں جناب نوح علیہ السلام ہاتھوں کو اٹھائیں گے, عذاب آئے گا آسمان سے, طوفان آئے گا زمین سے, پانی نکلے گا زمین سے. اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام دعا کریں گے, قوم کو ہلاک و برباد کر دیا جائے گا. جناب نوح علیہ السلام کی کون پریشان کرے گی. اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھ جائیں گے, رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائیں گے اللہ کے نبی, اللہ ہلاک و برباد نوح علیہ السلام کی قوم کو کر دے گا. جناب نوح علیہ السلام کی قوم کو برباد کر دیا جائے. کسی امت کی کسی نبی کی امت پہ چھوئی کا عذاب بھیج کے ہلاک کیا جائے گا, کسی پہ ٹڈی کا عذاب بھیج کے ہلاک کیا جائے گا, کسی پہ مینڈک کا عذاب بھیج کے ہلاک کیا جائے گا, کسی پہ پانی برسا کے ہلاک کیا جائے گا, کسی پہ ٹھنڈی بارش, کسی پہ ٹھنڈی ہوا چلا کے برباد و ہلاک کر دیا جائے گا. مگر یہ وہ نبی آیا ہے جس کی امت بے شمار تکلیفیں پریشانیاں دے گی. کئی دن کا کھانا نہیں کھائیں گے, پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے
ہوئے ہوں گے، طائف کی وادیاں آئیں گی، پتھر برسائے جائیں گے، جسم خون سے لولان ہو جائے گا، مگر یہ وہ نبی ہے، اللہ کا فرشتے آئیں گے پہاڑوں والے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں محمد الرسول اللہ جس کو یتیم کہتے ہو، اس کی بارگاہ میں فرشتہ آئے گا، اللہ کے نبی آپ اشارہ فرما دیں، آپ اشارہ فرمائیں، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑ، ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں نیست و نابود کر دیا جائے گا، اللہ کے نبی آسمان سے بارش کا فرشتہ آ جائے گا، او آقا حضور اشارہ فرمائے آسمان سے بارش بھیجوں، ہلا کو برباد کر دیا جائے گا، مگر یہ سب اللہ کے بعد میں آنے والا، اس کی امت کے لوگ پریشان امتی کریں گے، مگر یہ کبھی ہاتھ بد دعا کے لیے نہیں اٹھائے گا، یہ تو صرف اتنا ہی کہے گا رب حبلی امتی امتی، یہ تمام امتی اس کے گناہ کرتے چلے جائیں گے، جب سے اللہ نے مجھے دنیا میں جنت سے نکال کے لعنت کا توک ڈال کے بھیجا ہے، میں نے وعدہ کر رکھا ہے او پروردگارا تیرے بندوں کو گناہ کراؤں گا، کبھی جوا کی طرف لے کے جانا میرا کام ہے، کبھی شراب پلوانا میرا کام، زنا کرانا میرا کام ہے، بڑے بڑے مجرموں کو تیری بارگاہ میں مجھے پیش کرنا ہے، یہ تمام کارنامے میں کرتا چلا جاؤں گا، اتنی لمبی عمر مجھے اللہ نے دی ہے، جب سے میں پیدا ہوا، جب سے میں آنکھ سے بنایا گیا، تب سے قیامت تک مجھے موت نہیں آنا ہے، مجھے موت آنا نہیں ہے، یہ وہ نبی ہے پوری زندگی کی محنت پہ میرے ایک سجدے میں پانی پھیر دے گا، ایک سجدے میں ایک سجدہ کرے گا، پوری زندگی میں جوا میں نے کر کھلوایا، میں نے تاش کھلوائے، شرابیں میں نے لوگوں کو پلوائی، زنا میں نے کروایا، جھوٹ میں نے بلوایا، قتل میں نے کروائے، غارت میں نے کروائے، زمین ایک دوسرے کی قبضے دوسرے کے میں نے کروائے، بیمانیاں میں نے کروائی، جھوٹ بلوایا، غیبتیں چغلیاں میں نے کروائی، لیکن رب کی بارگاہ میں حساب و کتاب ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پرسش ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب، گناہوں کو دیکھا جا رہا ہوگا، نیکیوں کو دیکھا جا رہا ہوگا، یہ اللہ کا نبی ایسا محمد ہے، رب کی بارگاہ میں کچھ بھی نہیں سننا اسے تو صرف سجدہ کرنا ہے، رب کی بارگاہ میں سر کو سجدے میں رکھیں گے، رب کی بارگاہ میں سر کو سجدے میں رکھیں گے، رب کی بارگاہ میں سر کو سجدے میں رکھیں گے، اور سجدہ کرتے وقت کہیں گے اللہم رب حبلی امتی امتی، پھر اس کا رب قدیر فرمائے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، او میرے لجپال محمد میں نے تمہیں راضی کرنا ہے، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، کہنا ہے کہ رب نے فرمایا جو مانگے دے دو، رب نے فرمایا جو مانگے دے دو، اے فرشتو محمد کو دیکھو، سر ہے سجدے میں آنکھوں میں آنسو، سر ہے سجدے میں آنکھوں میں آنسو، رب حبلی دعا کر رہے ہیں، جناب آدم کے بیٹے شیش، بول دیں مچل کے سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور کے باپ داداؤں کے نام میں لینے جا رہا ہوں، حضور کا مبارک شجرہ، جس شجرے کو سننے کے لیے ہندوستان بھر کے لوگ مجھے بلاتے ہیں تقریر میں، وہ کہتے ہیں حضرت یہ شجرہ ضرور سنانا ہے، وہی حضور کے باپ داداؤں کا نام، اور حضور کے باپ داداؤں کے نام پہ آپ لوگ جی لگا کے بولتے ہیں یا رسول اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں نا خیرکم نسبا و خیرکم حسبا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے لجپال نبی نے فرمایا مجھے اللہ کریم نے نسب کے اعتبار سے بھی اور حسب کے اعتبار سے بھی تم سب میں بہتر بنایا ہے، اتنی میں نے محنت جو آپ لوگ بالکل احساس نہیں کر رہے ہیں، اتنی محنت میں نے کر دی یہاں آپ کے اس پروگرام میں، آپ کے کستہ کالونی، یہ کستہ ہے یا کھستہ، اب مجھے لگ رہا ہے یہ ہو گئی سستا، تو سستے میں بول رہے ہیں آپ، مہنگے میں نہیں بول رہے ہیں، لیکن آپ یاد کریں گے
میری پہلی بار حاضری ہے، اگر شاید اس سے پہلے آتا تو اتنی محنت نہ پڑنا پڑتی، لیکن ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ جی لگا کے بول دے یا رسول یا رسول اللہ، حضور کے باپ داداؤں کے نام میں لینے جا رہا ہوں، جی لگا کے بول دے یا رسول یا رسول اللہ۔ ایک بار میں چاہتا ہوں سب لوگ جتنا مجمع یہاں جتنے بھی ہیں جہاں ہیں وہیں سے ایک بار ہاتھ اٹھا کے بول دے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ جناب آدم کے بیٹے، شیش شیش کے بیٹے، یانوش آنوش کے بیٹے، کینان کینان کے بیٹے، میلائیل میلائیل کے بیٹے، بیارت بیارت کے بیٹے، ادریس ادریس کے بیٹے، متبشر متبشر کے بیٹے، نمک نیک نام کے بیٹے، نوح کے بیٹے، سام سام کے بیٹے، ارفشاد ارفشاد کے بیٹے، یابر آبر کے بیٹے، فائج کے بیٹے، راو کے بیٹے، ساروج کے بیٹے، ناہور کے بیٹے، طارق کے بیٹے، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے، جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے، قیدار کے بیٹے، رام کے بیٹے، یوسوس کے بیٹے، مسیح کے بیٹے، سمی کے بیٹے، زارے کے بیٹے، نائس کے بیٹے، مکسی کے بیٹے، بام کے بیٹے، اکنات کے بیٹے، یسر کے بیٹے، زیشان کے بیٹے، ایدی کے بیٹے، ارد کے بیٹے، یلچل کے بیٹے، نازن کے بیٹے، یسربی کے بیٹے، سمبر کے بیٹے، امدان کے بیٹے، دعا کے بیٹے، عبید کے بیٹے، ابکر کے بیٹے، ایفی کے بیٹے، ماخی کے بیٹے، نائش کے بیٹے، جاہم کے بیٹے، تابق کے بیٹے، تدلاف کے بیٹے، بلداس کے بیٹے، حزا کے بیٹے، ناشر کے بیٹے، ابھی کے بیٹے، کمبال کے بیٹے، بوس کے بیٹے، اوس کے بیٹے، سلیمان کے بیٹے، ہومیسر کے بیٹے، ادو کے بیٹے، ادنان کے بیٹے، مات کے بیٹے، ندار کے بیٹے، مدر کے بیٹے، الیاس کے بیٹے، مدرکہ کے بیٹے، خزیمہ کے بیٹے، کے نانا کے بیٹے، نظر کے بیٹے، مالک کے بیٹے، فار کے بیٹے، غالب کے بیٹے، لوئی کے بیٹے، کاپ کے بیٹے، مرہ کے بیٹے، کلاب کے بیٹے، کسائی کے بیٹے، عبد مناف کے بیٹے، ہاشم کے بیٹے، عبد المطلب کے بیٹے، عبداللہ کے بیٹے، جناب محمد الرسول اللہ۔ تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، آقا تو شاہ خوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ ہے چہرہ ملک کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری مثال تیری۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، آقا کی یامن، مولا کی یامن، یاسین کی یامن، مفتی عارف رجا صاحب قبلہ ازہری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مثال تیری جواب تیرا، کوثر بھی انہی کی ہے۔ بالکل آخری لمحات چل رہے ہیں، تقریر بالکل لاسٹ کی طرف چلی، جی لگا کے بول دو یا رسول اللہ۔ کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے۔ سچ پوچھو تو اللہ کی، سچ پوچھو تو اللہ کی، رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو، ہے دونوں جہاں یارو، جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، لب پر نعت پاک نغمہ، سبحان اللہ، لب پر نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور
بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے نام نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ نام نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ نام نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے بے شک کل بھی تھا آج کل بھی تھا میرے آقا کے کلمہ پڑھنے والے زندہ دل غیور مسلمانوں وقت بالکل میرا پورا ہو چکا ہے تقریر کا وقت نہیں اب جی لگا کے ایک بار بول دیں ایک بات سن لیں اور محبت کے ساتھ بولیں اور ہمیشہ یہ پیغام جشن آمد مصطفیٰ سے کستہ کالونی ضلع لکھیم پور کے زندہ دل غیور مسلمانوں یہ بات اپنے دل میں بسا لو یہ کائنات کی ہر چیز یہ دنیا فانی ہے ایک دن دنیا سے جانا ہے نمازوں کی پابندی کر کے جاؤ آمنہ کے لال کو منا کے جاؤ یہ پیغام لے کے جاؤ میرے آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ اللہ کریم نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے جب تم نماز پڑھتے ہو مدینے والے کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے جب مدینے والے کی آنکھوں کو تم یہ سوچ کے نماز پڑھو گے کہ میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی اب نماز کا نام آیا میرے بھائی ادھر ادھر ہونے لگ گئے آقا کریم کے کلمہ پڑھنے والوں یہ سوچ کے جب نمازوں کو پڑھو گے تو اللہ کریم کے پیارے نبی آپ سے خوش ہو جائیں گے یہ دنیا تو ایک دن یہاں سے جانا ہی جانا ہے ہر انسان کو موت کا مزہ چکنا ہر انسان کو مرنا ہے ہر انسان کو دنیا کی بڑی بڑی عالیشان بلڈنگیں چھوڑ کے جانا ہے باپ کو بیٹا چھوڑ کے جانا ہے بیٹے کو باپ چھوڑ کے جانا ہے بھائی کو بھائی چھوڑ کے جانا ہے شوہر کو بیوی چھوڑ کے جانا بیوی کو شوہر چھوڑ کے جانا یہ پلاٹ یہ مکان یہ دکان یہ کار یہ بائک یہ موٹر سائیکلیں یہ عالیشان بنگلے یہ کائنات کی ہر چیز کو چھوڑ کے جانا ہے تو پھر جب جانا ہے تو ایسی چیز کو پکڑو جو کوئی چیز کام بھی آنے والی ہو جو قبر میں بھی کام دے جو حشر میں بھی کام دے جو مصطفیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے منہ دکھانے کے قابل کوئی کام آنے والی بات ہو تو لوگوں وہ بات کیا ہے علماء سے محبت کرنا مدارس سے محبت کرنا مسجد میں نماز کے لیے پابندی نماز سے نماز پڑھنا اور نیک بن کے جاؤ جب تم ان دنیا سے جاؤ گے ایماندار بن کے جاؤ گے دنیا والا پڑوسی تمہارا دیکھے گا کہے گا یہ بندہ اچھا تھا اس نے کبھی نمازوں کو نہیں چھوڑا اس نے غریبوں کا بڑا خیال رکھا ہے یہ وہ بندہ جا رہا ہے جس نے کبھی اپنے پڑوسی کو پریشان نہیں کیا ہے جب اس انداز سے جائے گا بستی کے لوگ کہیں گے بڑا اچھا تھا چلا گیا بڑا نمازی تھا چلا گیا بڑا نیکوکار تھا چلا گیا رب قدیر فرمائے گا او فرشتو گواہ ہو جاؤ میں نے اسے بخش دیا ہے جب قبر میں پہنچو گے میرے مصطفیٰ کریم سید کونین کی زیارت سے مشرف ہو جاؤ گے حضور کی زیارت سے مشرف ہو گے اور یاد رکھو جب میرے مصطفیٰ قبر میں آئیں گے مصطفیٰ قبر میں آئیں گے تو شاعر کہتا جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے جب کہا قبر صرف اتنا کہہ دے میرے آقا جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے پھر فرشتوں نے تڑپ کے بول دیجئے سبحان اللہ پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں پھر مجھے کہنا کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گواہ ہے
یا رسول اللہ یہ ہماری زندگی چاہے غربت میں گزر جائے، عالیشان بنگلے ملیں یا نہ ملیں، مگر رب کے حضور آپ صرف اتنا کہہ دیں یہ بندہ میرا ہے، جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، پر اتنا تو یہ تو کہہ دے، پر اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے، اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا، یہ بندہ ہمارا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، رب قدیر میرے کہنے میں آپ کے سننے میں لغزشیں خامیاں ہو گئی ہوں، اللہ اپنے نبی کے صدقہ طفیل معاف فرمائے۔ تمام لوگ کلمہ شریف کا ورد کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمام لوگ ایک بار توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رہا گلشن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔